کنیز بزا قال اللہ مقامہ بنت شاکر علی مرحوم اطہر عباس بن شاکر علی اور اپنے تمام مرحومین اور مرحومات کو اور شہداء ملت کو شامل فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محمود رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس ایصال ثواب دو بھائی بہن کے بلندی درجات کے سلسلے میں، ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں خانوادہ سے سیرت و تعزیت کے تسلسل اس مجلس برسی کا انعقاد کیا گیا ہے، اور میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ اعراف کی مکمل آیت کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ یقیناً ہم جنوں اور انسانوں کی ایک کثیر تعداد کو جہنم کے حوالے کرتے ہیں، اور ان جہنم میں جانے والوں کا سبب یہ ہوگا کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہوں گے مگر وہ اس دل سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں کرتے ہو۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں بھی ہوں گی مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہوں گے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہوں گے مگر وہ سماعت نہیں کرتے ہوں گے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، وہ جو دل رکھتے ہوئے سوچ بوجھ نہ کرے، آنکھ رکھتے ہوئے نہ دیکھے، وہ جو کان رکھتے ہوئے آوازوں کو نہ سنے، یہ چوپائے کی طرح ہے، جانور کی طرح ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اولئک هم الغافلون، اور حقیقت میں یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں دھسے ہوئے ہیں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ آیت نازل تو 1400 سال پہلے ہوئی،
لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج بھی بہت سے لوگوں پر فٹ آتی ہے. اور فرمایا آپ یہ تو قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید کسی خاص زمانے کے لیے نہیں آیا، ہر زمانے کے گونگے بہروں کو مخاطب کرتا ہے. وہ گونگے بہرے نہیں کہ جو مادر ذات گونگے بہرے ہیں، وہ گونگے بہرے جو بولنا جانتے ہیں مگر بولنا نہیں چاہ رہے، سنتے ہیں مگر سننا نہیں چاہ رہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک کثیر تعداد ہے جو جہنم میں جائے گی. اگر قرآن مجید کی صرف وہ آیات آپ نکال لیں جن میں کثیر اور اکثر کا لفظ آیا ہے، جن آیات میں کثیر اور اکثر کا لفظ آیا ہے، تو وہ آیات آپ کو بھتیری مل جائیں گی قرآن مجید میں جن میں پروردگار نے اکثر اور کثیر کی بات کی ہے. اور ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک مقام بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں پروردگار نے اکثریت کو تعریف کے ساتھ یاد کیا ہو. ذرا غور فرمائیے گا. ایک تو آیت یہی ہو گئی سورہ اعراف کی، وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جنوں اور انسانوں کی اکثریت کا مقدر جہنم. اور ایک مقام پر اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے حبیب اگر تو نے زمین پر اکثریت کی اطاعت کی تو یہ تجھے اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. دوسری آیت کیا ہو گئی؟ تو پروردگار نے اکثریت کی ہر مقام پر مذمت کی. سورہ مبارکہ نحل قرآن کا 16واں سورہ، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا واکثرہم الکافرون. فرمایا حبیب یہ اللہ کی نعمت کو اچھے سے پہچانتے ہیں پھر بھی منکر بنے چلے جا رہے ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں، ان میں سے اکثر کافر ہیں. تو تین آیتیں تو یہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی جن میں قرآن مجید نے اکثریت کی مذمت کی. تو جب سے شوق ہے ڈھول پیٹنے کا کہ ہم زیادہ ہیں ہم زیادہ ہیں، تو وہ کسی خوش فہمی میں نہ رہے. زیادہ کا مقدر جہنم ہے، جنت تھوڑوں کے نصیب میں آنے والی ہے. زیادہ غور فرمایا آپ نے. تو اکثریت کا مقدر جو ہے وہ جہنم ہے، جنت تھوڑوں کے نصیب میں آنے والی ہے. تو یہ جو آیت قرآن کی ہے وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں جھونک دیں گے. اکثریت کا مقدر جہنم ہے. عجیب بات یہ ہے، غور فرمائیے گا جو جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عجیب بات یہ ہے جہنمیوں میں جانے کا جو مقدر جو اللہ نے سبب بیان فرمایا اسی آیت میں، وہ یہ نہیں ہے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ممکن ہے کہ مجھ سے اور تم سے زیادہ نماز کے پابند ہو. ممکن یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ حج پہ نہیں جاتے تھے، ممکن ہے ہر مہینے دوڑے دوڑے عمرے پہ چلے جا رہے ہوں. تم سے زیادہ ہو سکتا، مجھ سے زیادہ، آپ سے زیادہ دین کی اور تبلیغ کی بات کرنے والے ہوں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن قصور یہ ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تھا دل سے سوچتے نہیں تھے. یعنی قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ اکثریت جہنم میں اس لیے جائے گی کیونکہ نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ایک الگ پٹائی ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے. اس آیت میں رہ کر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا سبب یہ ہے کہ دل ہوں گے سوچتے نہیں ہوں گے، آنکھ ہوگی دیکھتے نہیں ہوں گے، کان ہوگا سنتے نہیں ہوں گے. اچھا میں روک کر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اس لیے کہ بڑا مانوس مجمع ہے. اور دیکھیے ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ رات ہے لیکن رات نہیں ہو رہی، تو آپ کہیں گے ابھی تو آپ نے کہا رات ہے اور آپ کہنا رات نہیں ہو رہی. پر رات ہونا بتا رہا ہے کہ دن نہیں ہے، دن ہونا بتا رہا ہوتا ہے کہ رات نہیں ہے. قرآن نے کہا ان کے دل ہیں، تو جب ہیں تو اس کا مطلب ٹھیک ہے، مگر قرآن نے کہا سوچتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں مگر وہ ادھر نہیں دیکھنا چاہ رہا جو اسے دیکھنا ہے. اسے کہتے ہیں کہ آنکھوں کو دیکھ کر اندیکھا کر دینا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں دیکھنا چاہیے دیکھتے نہیں ہیں، سننا چاہیے سنتے نہیں ہیں، حالانکہ سنتے سب ہیں. قرآن نے کیا کہا کہ ان کا عالم یہ ہوگا. سبب کیا بنایا؟ تین چیزوں کو بنایا، دل ہے سوچتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، کان ہے سنتے نہیں. اگر یہ آیت آپ کے ذہن میں محفوظ ہے تو ایک آیت مجھے اجازت دیجیے سورہ نحل کی 78ویں نشان کی آیت، سورہ نحل 16واں سورہ، اور اس آیت کو سن کے کیا عجیب و غریب لطف پروردگار نے اس آیت سے متصل ایک بات کی.
سورہ نحل نے فرمایا هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں اس عالم میں پیدا کیا کہ ہم بالکل زیرو تھے، ہماری بلٹن بالکل زیرو، کچھ بھی نہیں ہے میموری میں، اور کچھ بھی نہیں ہے کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ خالی آیا تھا اسی لیے سماعت تک، توجہ کیجیے گا، اسی لیے سماعت تک اذان و اقامت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، تاکہ اس آیت کی رینج میں نہ آ جائے کہ کان ہے سنتے نہیں ہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہیں، دل ہے سوچتے نہیں ہیں. هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے ہم سب کو دنیا میں اس عالم میں پیدا کیا کہ ہم سب بالکل زیرو نالج لے کر آئے، کوئی معلومات نہیں، سب کورے پیدا ہوئے. اور کورے پیدا ہونے کے بعد اگر خدا ہمیں کورا چھوڑ دیتا تو اعتراض خدا پہ آتا تھا کہ ایک تو پیدا ہمیں کورا کیا اور کورا چھوڑ دیا. اس نے کورا نہیں چھوڑا، اسی آیت کے اندر آگے جا کے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. دیکھیے آیت سے آیت کو ملائیں، ادھر کہا کہ کان ہے سنتے نہیں، آنکھ ہے دیکھتے نہیں، دل ہے سوچتے نہیں. سورہ نحل میں کہہ رہے ہم نے پیدا تمہیں جاہل کیا تھا مگر سماعت دی تاکہ سن سکو، بصارت دی تاکہ دیکھ سکو، دل دیا تاکہ سوچ سکو. اور اب ان تینوں چیزوں کے دینے کا سبب معلوم ہے کیا ہے؟ دل اس لیے نہیں دیا کہ حرام محبت میں محبوبہ کی یاد میں کباب ہوتا رہے، کان اس لیے نہیں دیا کہ غنا اور حرام اور غیبت سنتا رہے، آنکھ اس لیے نہیں دی کہ حرام مناظر کو دیکھتا رہے. یہ تینوں چیزیں اس لیے دی لعلکم تشکرون، تاکہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے شکر ادا کریں. دیکھیے بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے، تاکہ تینوں چیزوں کے ذریعے سے شکر ادا ہو. کن تین چیزوں سے؟ دل سے، آنکھ سے اور کان سے. اسی تین چیزوں میں بات آگے بڑھ جائے گی. اب مجھے ذرا توجہ کے ساتھ ایک جملہ غور فرمائیں. دیکھیے زمانہ بڑا گزر رہا ہے. پہلے کسی زمانے میں بھائی وہ سلیٹس سب نے دیکھی ہے جو چوک سے لکھے جاتے تھے، اب بھی کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں. تختی کا زمانہ بھی دیکھا ہے، سب نے تختی دیکھی ہے، قلم کو کاٹ کر اس کی چونچ میں سیاہی بھر کر لکھا جاتا تھا. کتنا زمانہ ترقی کر چکا کہ اس کے بعد دیوار پہ بلیک بورڈ بنے، تھوڑا سا رنگ بدلنا چاہا تو وائٹ بورڈ بنے، وائٹ بورڈ سے بھی تھنگ آ گئے کہ بہت بڑا ہے تو پھر آئی پیڈ بنے، پھر آئی پیڈ پہ لکھا کیسے جائے تو اسی کے ساتھ قلم دے دیے کہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. یعنی لکھنے کا ڈھنگ ضرور بدلا مگر دیکھنے کے لیے آنکھ کی محتاجی ابھی بھی باقی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جتنی چاہے ترقی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ موبائل گھڑی میں آ گیا ہے، سن رہے ہیں کہ موبائل گھڑی میں آ گیا ہے، تو جتنی چاہے ترقی کر لو، سمیٹ لو دنیا کو موبائل میں، گھڑی میں. دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج، سننے کے لیے کان کے محتاج، سمجھ فکر کرنے کے لیے دل کے محتاج. تو یہ صرف تین اعضائے بدن نہیں ہے، یہ وہ تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے قیامت تک کا ہر انسان ہر قسم کا علم حاصل کرے گا. سنے گا علم حاصل کرے گا، پڑھے گا علم حاصل کرے گا، کسی چیز کے بارے میں غور و فکر کرے گا علم حاصل کرے گا. اب مجھے بتائیے یہ زمانہ جتنی چاہے ترقی کر لے، بنا لے جون سے بھی چاہے ایپل اور بنانا جتنی چیز چاہے بناتا رہے، جتنی ترقی کر لے، دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج، سننے کے لیے کان کا محتاج، غور و فکر کرنے کے لیے دل کا محتاج. اور ان تین چیزوں کے لیے قرآن نے کہا لعلکم تشکرون. آنکھ، اب جملہ غور فرمائیے گا، آنکھ وہ اچھی جو شکر کرنے والی ہو، دل وہ اچھا جو شکر کرنے والا ہو، کان وہ اچھا جو شکر کرنے والا ہو. اب آپ حیران نہیں ہوئے ذرا سا بھی کہ بھائی زبان تو شکر کرے تو کہہ دے الحمدللہ، یہ کان شکر کرے تو کیا کرے، آنکھ شکر کرے تو کیا کرے، دل شکر کرے تو کیا کرے. تو یہ ایک پوری منزل ہے کہ قرآن مجید نے تین چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ انسانی بدن میں یہ تین چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. یوں تو ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وجود انسان کو بنایا اس طرح ہے کہ اس میں کوئی چیز ابس نہیں ہے، ایڈیشنل نہیں ہے. اکثر آپ پروڈکٹ خریدتے اس میں لکھا ہوتا ہے یہ اضافی ہے، یہ لگائیں گے تو یہ بھی ہو جائے گا، نہیں لگائیں گے تب بھی ہو جائے گا. انسان میں کچھ اضافی نہیں ہے کہ اللہ نے ایک نتنا زیادہ دے دیا کہ دو ہوں گے تو زیادہ سوکھ لو گے، دو ہی ہیں، دو ہی آنکھیں ہیں، زیادہ دیکھنا ہوگا تو تیسری آنکھ. اچھا وہ بھائی ایک جملہ کہا جاتا ہے، میری چھٹی حص نے کہا
تو یہ کہنے والا قیامت تک نہیں بتا سکتا وہ چھٹی حص کا نام کیا ہے. کوئی چھٹی حص نہیں ہے. حص 5 ہے: دیکھنے کی حص، سننے کی حص، بولنے کی حص، چکھنے کی حص، سونگنے کی حص. چھٹی حص کا نام کوئی نہیں ہے لیکن چلتی سب کی ہے. چھٹی حص چلتی سب کی ہے. تو یہ بہرحال ایک کبھی کی بحث کہ چھٹی حص ہے کیا. علماء کہتے ہیں چھٹی حص یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان تقویٰ و پرہیزگاری کی منزلوں پر رہا ہو، یا یوں کہوں جنہوں نے ان 5 چیزوں کا مثبت استعمال کیا ہو، اللہ اسے یہ اضافی پیکیج ادا کر دیتا ہے کہ جو پہلے سے ہونے والا ہو اسی چھٹی حص کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے. وہ چھٹی حص الگ سے کچھ نہیں ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیے مرحومین کی بلندی درجات. تو دیکھیے سورہ مبارکہ اعراف کی آیت: وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. قلوب قلب کی جمع، فؤاد دل. فقال وعلیک السلام یا ثمرۃ فؤادی. حدیث کے سامنے آتا ہے تجھ پہ بھی سلام ہو اے میرے دل کے میوے. اولاد اپنے ماں باپ کی زندگی میں پھل کی حیثیت رکھتی ہے. فؤاد دل، سماعت سننے کی چیز، کان، بصارت آنکھ. اب ذرا آپ غور فرمائیں، یہ جو قرآن نے بار بار کہا، 3 بار میں کہہ کے گزرا، ہم نے ان کو دل دی ہوں گے، دل سے سوچتے نہیں ہوں گے. ابھی بتائیے 2 × 2 4، یہ دماغ کا کام ہے کہ دل کا؟ اور یہ دماغ کا کام ہے. کسی کا دل حساب نہیں لگاتا 2 × 2 4. یہ کام تو ہے دماغ کا. اور قرآن بار بار کیا کہہ رہا ہے؟ دل ہے، سوچتے نہیں. یہ دل سوچنے کب سے لگا؟ کیا دل کا فنکشن آج کل بدل گیا؟ دل تو ہمیشہ سے چاہتا تھا. دل خواہشات کا مرکز ہوتا ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا. 2 × 2 دل کا فیصلہ نہیں ہے، یہ دماغ کا فیصلہ ہے. تو قرآن کو کہنا چاہیے تھا جہنم میں جانے والوں کا دماغ ہے، سوچتے نہیں ہیں. دماغ نہیں کہا بلکہ فرمایا لہم قلوب، ان کے دل ہیں، سوچتے نہیں ہیں. تو پہلے تو یہ مسئلہ کوئی حل کرے کہ دل سوچنے کب سے لگا. تو اگر یہ مرحلہ بھی قرآن مجید ہی حل نہ کرے تب تو مزہ ہے. دیکھیے سورہ مبارکہ محمد کی 7ویں آیت، جائیں قرآن مجید میں سورہ محمد کی 7ویں آیت پڑھیے گا. فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ مطالبہ کر رہا ہے قرآن غور کا، اور تالا کہاں پڑا ہوا ہے؟ دماغ پر نہیں، عقل دل میں. پروردگار سب کو یہی تو نے بتلایا کہ دماغ کام کرتا ہے سوچنے کا. یہ تدبر قرآن مجید میں دل کیسے کرے؟ کہ جاؤ دیکھو قرآن مجید میں نے اور وضاحت کر دی ہے، اور وضاحت کر کے بتاتا ہوں دل سوچتا کیسے. سورہ مبارکہ حجرات، ابھی تک کوئی روایت نہیں پڑھی میں نے. جب روایت پڑھوں گا تو آپ سے کہہ دوں گا کہ حدیث پڑھ رہا ہوں. ابھی تک قرآن کی آیات پہ بات چل رہی ہے. سورہ حجرات میں ایک عجیب آیت ہے: وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے مومنوں کے دلوں میں ایمان کی محبت کو ڈال کر سجا دیا ہے. دیکھیں بات سے بات جوڑ لیں، نقطے سے نقطہ ملا لیں، فیصلہ آپ کے سامنے. فرمایا مومنین کے دلوں میں ہم نے ایمان کی محبت کو ڈالا ہے. یہ نہیں کہتا ہم نے مومنوں کے دل میں نماز کی محبت کو ڈالا. اگر صرف نماز کہہ دیتا تو روزہ نکل جاتا، روزہ کہہ دیتا تو حج نکل جاتا، حج کہہ دیتا تو تبلیغ نکل جاتی. فرمایا ہم نے مومن کے دل میں ایمان کی محبت کو ڈالا. بتاؤ نماز ایمان ہے یا نہیں؟ روزہ ایمان ہے یا نہیں؟ حج زکات ایمان ہے یا نہیں؟ سب ایمان ہے. تو پروردگار نے کیا کہا؟ ہم نے مومن کے دل میں ایمان کی محبت کو ڈالا ہے. دیکھیں کیا عجیب لطف آ رہا ہے. اور یہ حق ہے مجلس کا. لوگ کرتے ہیں ایصال ثواب ڈرانے کے لیے، ہم کرتے ہیں ڈر بھگانے کے لیے. ہمارے یہاں ڈرایا نہیں جاتا ہے، ہمارے یہاں ڈر بھگایا جاتا ہے. ڈرنا کیسے؟ جس موت کے پیچھے علی ہو سے ڈرنا کیسا؟ اس موت سے تو دوستی کی جاتی ہے. صلوات پڑھیے مولا متقیان کی عظمت. دیکھیے کس طریقے سے قرآن مجید نے وضاحت کی. فرمایا ہم نے مومنین کے دلوں میں
ایمان کی محبت کو ڈالا ہے. اب ایمان ایک مجمل لفظ ہے، مجمل کا مطلب جو قابل تفصیل ہے. اب ایمان سے مراد کیا ہے؟ تو یا تو یہ خود اللہ بتائے کیونکہ اس نے قرآن میں اتارا ہے، یا وہ مبارک قلب بتائے جس قلب پر یہ قرآن اتر رہا ہے. تیسرے کو کسی حق نہیں ہے کہ وہ بتلائے ایمان کیا ہے، اس لیے کہ جتنا جس کا ایمان ہوگا وہ اتنا ایمان بتا دے گا. تو پیغمبر سے پوچھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ ایمان کیا ہے جس کی محبت صرف مومن کے دل میں ہے، کسی اور کے دل میں نہیں ہے. تو اب پیغمبر کہیں گے میری زندگی پہ توجہ رکھنا، میں کسی بھی مقام پر تمہیں تشریح کر کے بتا دوں گا کہ ایمان کسے کہا جاتا ہے. اب آپ ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ پھرتے رہیں، پیغمبر ذوالشیرہ میں علی کا تعارف کرائیں گے مگر ایمان کا پتہ نہیں بتائیں گے. پیغمبر بدر کے اندر جنگ کریں گے مگر ایمان کا پتہ نہیں بتائیں گے. پیغمبر حنین لڑیں گے مگر ایمان کا پتہ نہیں بتائیں گے. پیغمبر تبوک لڑیں گے مگر ایمان کا پتہ نہیں بتائیں گے. پیغمبر خیبر لڑیں گے مگر ایمان کا پتہ نہیں بتائیں گے. لیکن تاریخ کی ایک جنگ ہے جسے جنگ خندق کہا جاتا ہے، جب پیغمبر نے کہا حل من مبارز، ہے کوئی جو جا کر اس کو لگام ڈالے، ایسے میں جب علی کھڑے ہوئے پیغمبر نے ارشاد کر کے فرمایا برز الایمان الی الکفر کلہ. جیتے رہے آپ. جسے علی سے ایمان نصیب ہوا ہے، برز الایمان الی الکفر کلہ، ایمان کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے. گویا سورہ حجرات کی آیت کی تفسیر ہو گئی کہ وہ ایمان جو مومن کے دل میں ڈالا گیا تھا وہ علی ابن ابی طالب ہے. علی ہو تو نماز کی باتیں اچھی لگتی ہیں، علی ہو تو روزے اچھے لگتے ہیں، علی ہو تو تبلیغیں اچھی لگتی ہیں، علی ہو تو عمرے اچھے لگتے ہیں. علی ہے تو سب کچھ ہے، علی نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. اللہم صلی علی یہی حق ہے. خداوند متعال آپ مومنین پر اپنا لطف و کرم بنائے رکھے، اور خصوصاً پارہ شنار کی جو مومنین اپنے حق کی آواز کے لیے کوشاں ہیں اور جو مومنین ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، خدا ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد ان مسائل کا خاتمہ ہو تاکہ ملک پاکستان جس خطرناک دور راہ سے گزر رہا ہے وہ حالات بھی اپنے مقام پر بہتر ہوں. چنانچہ یہ غور رکھیں کہ کس طریقے سے پروردگار نے ایمان کا تعارف کرایا. یہ ہے ایمان، یعنی اب اس میں کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے، سوچنا نہیں ہے کہ پتہ نہیں بولے یا نہیں بولے. علی ایمان. جھگڑا ہی سارا ایسی بات کا. خدا کی قسم جھگڑے کی شکل لوگوں نے بنا دیا، ورنہ علی تو نقطہ اتفاق ہے. علی نقطہ اتفاق ہے. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، تیسرے سپارے کی پہلی آیت. حبیب یہ تجھ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں اور پوچھتے رہیں گے. وہ خبر جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. اختلاف قیامت کے بارے میں نہیں ہے، اختلاف قبر کے بارے میں نہیں ہے، اختلاف موت کے بارے میں نہیں ہے، اختلاف جنت و دوزخ کے بارے میں نہیں ہے، اختلاف فرشتوں میں نہیں ہے، اختلاف آسمانی کتابوں میں نہیں ہے، اختلاف نبیوں اور رسولوں میں نہیں ہے. اختلاف بعد رسول امامت علی پر ہے. نہیں تو آپ بتلا دیجئے دوسرا اختلاف کا نقطہ کیا ہے. دیکھیے چونکہ بات محفوظ ہو رہی ہے، علامہ شہرستانی اہل سنت کے ایک بڑے عالم ہیں، شہرستانی بڑے عالم دین ہیں. ان کی کتاب الملل والنحل، اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے. اس کا ترجمے کا نام یہ ہے قوموں کا عروج و زوال. تو جو ظاہر مسلمانوں کی تاریخ ہے اس کو انہوں نے امام شہرستانی نے نقل کیا ہے. شہرستانی نے کچھ اختلافی پوائنٹس گنوائے جو امت مسلمہ میں اختلافی چیزیں بنی. مطلب پہلی چیز بعد رسول، اول تو زندگی میں ہی رسول کی پہلا اختلاف جو رسول کی زندگی میں ہوا وہ کیا تھا. پیغمبر نے کہا کاغذ قلم دے دو، کچھ نے کہا نہیں دو، کچھ کہہ رہے تھے دے دو. تو اختلاف تو وہیں پڑ گیا پہلے دن. تو دو گروہ وہیں بن گئے. ایک گروہ جو کہہ رہا تھا قلم دے دو وہ یہ ہے. اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو کہہ رہے تھے نہیں دو وہ کون ہے. جو کہہ رہے تھے قلم دے دو وہ یہ ہے. اب پیغمبر کے بعد دوسرا اختلاف خلافت و امامت پر ہوا. اب جملہ سنیے امام شہرستانی کا، یہ کسی اپنے عالم کا جملہ نہیں کہہ رہا. وہ کہتے ہیں کہ اسلامی عقائد میں سب سے خطرناک عقیدہ جس میں سب سے زیادہ تلوار چلی ہے وہ امامت ہے. یہ انہوں نے لکھا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہے
کہ آپ نے جب اس عقیدے کی اتنی حساسیت کا اندازہ کر لیا کہ یہ اتنا حساس عقیدہ ہے جس پہ تلوار چلی ہے، تو کیا رسول اللہ کو اس مسئلے کی حساسیت کا اندازہ نہیں تھا؟ گیند تو آپ کے کورٹ میں ہے، آپ جواب دیں اب، کیونکہ آپ نے خود کہا یہ حساس مسئلہ تھا. تو جو چیز اتنی حساس تھی، پیغمبر اس کے بارے میں کوئی رائے کیوں دے کر نہیں گئے؟ تو آپ کا جواب ہے کہ نہیں دے کر گئے، ہمارے پاس سے دے کر گئے، ہمارے تو بتا کر گئے، اس لیے ہمارے یہاں کوئی رولا ہے ہی نہیں امامت پر، ہے ہمارے یہاں کوئی رولا امامت پر نہیں ہے. یہ زیدیہ، یہ کیسانیہ، یہ اسماعیلیہ، ہم ان کو مانتے ہی نہیں. یہ خود کو کچھ بھی کہتے رہے، ہم ان کو 12 امامی تصور نہیں کرتے. ہم نہ حضرت زید پر رکیں گے آ کر امام ذی الدین والے چکر پر، نہ ہم اسماعیلی پر رکیں گے امام صادق کے بعد، نہ ہم واقفیہ بنیں گے امام موسیٰ کاظم پر رکیں گے. ہم 8ویں امام سے ہوتے ہوئے 11ویں امام تک پہنچیں گے، اور 11 کی برکت سے انشاءاللہ 12ویں تک بھی پہنچیں گے. خدا آپ کو اور ہم سب کو حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیونکہ یہ بات یاد رکھیے گا، روایات میں یہ جملہ ہے کہ امام رضا کا جو ظاہر ہوتا ہے، روایت میں ہے کہ وہ خالص شیعہ ہوتا ہے، پیور شیعہ. کیوں کہا معلوم ہے؟ اچھا تو کیا امام حسین کا ظاہر کیا خالص نہیں ہے، پیور نہیں ہے؟ نہیں ہے، پیورٹی کی اسٹیمپ مشہد میں لگتی ہے. مخلص ہونے کا ٹھپا مشہد سے لگتا ہے. وہ کیسے؟ جملہ سنیے. فرمایا 8ویں امام سے پہلے تک اکثر اماموں کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن 8ویں امام کی برکت وہ ہے کہ اس پر اللہ نے سارے شیعوں کو جمع کر دیا. 8ویں امام کے بعد امامت پر جھگڑا ہوا ہی نہیں. 7ویں امام کے اوپر جھگڑا ملے گا اسماعیلیوں کا، زیدیہ کا جھگڑا ملے گا امام ذی الدین کی امامت پر، کیسانیہ کا جھگڑا ملے گا محمد حنفیہ کی امامت پر، اور مولا علی کے پہ تو ہے ہی جھگڑا پیچھے تک. تو جو 8ویں امام تک آ گیا وہ پکا ہے. بس اب اسے اپنی شیعت کو بچانا ہے. خدا جو ظاہرین امام رضا ہے وہ خوش ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں کہ وہ امام رضا کی زیارت کرائیں. اب اپنے عقیدے کو بچانا ہے، محفوظ رکھنا ہے، اعمال صالحہ انجام دے دیں. چنانچہ اہم ترین چیز یہ ہے کہ پروردگار انسانوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ تم غور کرو، ہم نے تمہیں چیزیں اس لیے کی تاکہ تم ان کے ذریعے سے شکر کرنے والے بنو. آنکھ سے شکر کرو، دل سے شکر کرو. اب دل وہ مقام بنا کہ جو تفکر کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے. میں نے 2 آیتیں آپ کو سنا دی، ایک آیت سورہ محمد کی ہے اور ایک آیت سورہ حجرات کی ہے. اور اب تیسری آیت اور سن لیجیے. چونکہ اللہ نے ایمان کو دل میں رکھا ہے. اب کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ گھر میں صاحب سونا اور قیمتی جواہرات وغیرہ وہ الماری کے دراز میں، پھر اس کے پیٹ میں ایک دراز ہوتی تھی کسی زمانوں میں. اب تو بینک محفوظ نہیں ہے، الماریاں کہاں سے محفوظ ہو ہے یا نہیں؟ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ قیمتی چیز کو سب سے اندر رکھتے ہیں. اللہ نے ایمان کو کہاں رکھا ہے؟ مومن کے دل میں. اور دل کو کہاں رکھا ہے؟ سینے میں. اچھا سینے میں بھی نہیں بھائی، دل میں بھی نہیں ہے. پسلیوں کا جو جال اللہ نے بنایا نا، کیسا کریم پروردگار ہے میرا. یہ گردے، پھیپڑے، معدے جو اللہ نے بنائے، اللہ نہیں بنائے نا، یہ سارے کہاں ہیں؟ پسلیوں کے جال میں. کیسا کریم پروردگار ہے بھائی. اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو یہ سب الٹا پھرتا اندر، گردے سب ایک جگہ اس نے نظام بنا دیا. تو دل کو ایمان کی جگہ بنایا اور سینے کو دل رکھنے کی جگہ بنایا. اور اب سنیے سورہ مبارکہ ناس کا ایک جملہ. یہ شیطان کا حملہ کہاں ہوتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. بھائی صدور ہے صدر کی جمع، یہ صدوری شربت وہیں سے نکلا ہے. کھانسی صدر ٹھیک ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا شیطان وسوسے ڈالتا ہے سینوں میں اور ایمان ہے دل میں. تو شیطان کا حملہ ہے سینے تک، ایمان تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا. تو اب سمجھ آیا کہ شیطان کا حملہ علی والوں کا نہیں ہو سکتا، باقی سب پر ہو سکتا ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہاں تک آپ تک بات پہنچ رہی ہے. شیطان کے حملے سے علی کا شیعہ محفوظ ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں شیطان سے. بس ہمارا اتنا تعلق ہے کہ ہم حج تک تعلق رکھتے ہیں جب حج پہ جاتے ہیں، وہ ہماری مجبوری ہے. ایک صلوات پڑھتے ذرا محمد والے کو. اور فرمایا تو دیکھیے پروردگار نے کس طریقے سے دل کو مرکز بنایا. دل وہ چیز ہے
ختم ہو رہی ہے بات. دل وہ چیز ہے جو مرکز ہے ایمان کا, اور ایمان علم. کیا خوبصورت. دنیا کو نہیں معلوم کون سے برانڈ کا ایمان لے کے پھر رہی ہے دنیا. اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ دل ہے ہر چیز کا مرکز. دل ہے تو سب کچھ ہے. انسان کے بدن میں کہا جاتا ہے اعضائے رئیسہ میں سے ایک دل کہلاتا ہے. اعضائے رئیسہ وہ اہم آرگنس جس پر آپ کا بدن, ہمارا بدن چلتا ہے, ان میں سے اہم ترین عضو دل کا, بدن کا دل ہے. دل ضعیف تو سارے اس پر اثرات آتے ہیں. اور اب جملے کی قدر فرمائیے گا, روایات میں یہ بات موجود ہے. ایک کتاب امام خمینی کی مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ, اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے, عربی میں کتاب ہے مصباح الہدایہ الی الخلافۃ والولایہ, امام خمینی کی کتاب ہے. ایک عجیب جملہ انہوں نے لکھا ہے, فرماتے جیسے بدن میں دل کا مقام ہے ویسے کائنات میں امام کا مقام ہوتا ہے. دل دھڑکتا ہے تو بدن چلتا ہے, امام ہوگا تو کائنات کا وجود ہے, امام نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے. امام کائنات میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے. اب میں بات سے بات پھیل رہی ہے, ہمارے پورے بدن کو جو خون پہنچ رہا ہے کہاں سے پہنچ رہا ہے؟ دل ہوتا ہے, دل کے ذریعے سے. دل اسے پمپ کرتا ہے, سری شریانوں میں پہنچاتا ہے. پہلے دل واسطہ بنتا ہے خون کو پہنچانے کا. دل آگے نہ پہنچائے تو اعضائے بدن ختم ہو جائیں. امام کائنات میں وہ وجود ہے جو پہلے رحمتوں کو اللہ سے لیتا ہے پھر بندوں کو دیتا ہے. یہ جملے کی قدر فرمائیے گا. ایک جملہ آپ سنتے رہتے ہوں گے, قطب 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 ابدال, یہ صوفیوں کی ایک اصطلاح ہے. قطب کا لفظی معنی ہوتا ہے وہ چکی کے بیچ میں وہ کیل جس پر چکی گھومتی ہے, اسے کہتے ہیں قطب. اور اگر اس کی کسی کو دلیل چاہیے تو نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ جس میں مولا امیر المومنین نے فرمایا میری مثال خلافت کے اندر اس کیل کی طرح ہے جس کے ہوتے میں دونوں پانچ برابر چلتے ہیں. میں اگر ہوں تو خلافت سیدھی ہے, میں نہ ہوں تو خلافت بھی ڈیریل ہے, حکومت بھی ڈیریل ہے. اب یہ ڈیریل اس لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو خبروں میں سننے میں آسانی ہو جائے. ڈیریل کا مطلب پٹری سے اتر جانا. علی کہتے ہیں میں ہوں خلافت کی کیل, اور ہم نے واقعی دیکھا علی جب سے گھر میں بیٹھے تب سے سب باہر ہیں. پتہ نہیں کیسے قدر کرے گا. علی باہر ہوتے تو یقین مانیے ہم گھر میں ہوتے. علی کو گھر میں بٹھا دیا تو سب باہر ہیں, آج تک نہیں ہے, باہر ہی رہیں گے آپ ایسے. یہ دربدری نصیب میں ہے, اس لیے کہ آپ نے اس چکی کی کیل کو نکال دیا جسے علی کہا جاتا ہے. مولا کا جملہ ہے, مولا کا جملہ ہے. میں خلافت میں اس حیثیت سے ہوں. امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ جب چوتھے مرحلے پر مولا متقیان کو خلافت ملی تو آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ احمد بن حنبل نے فرمایا لوگ گمان کرتے ہیں کہ خلافت نے علی کو عزت دی ہے, حقیقت یہ ہے کہ علی نے خلافت کو عزت دی ہے. کیا عجیب جملہ. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگ گمان کرتے ہیں کہ خلافت نے علی کو عزت دی ہے, علی وہ ہیں جنہوں نے خلافت کو عزت دی ہے. امام ہوتا ہے قطب. اب سمجھیے گا قطب کیسے کہتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام سب نے سنا ہے, پورا خاندان ہندوستان سے آیا, اور چونکہ دہلوی لگا ہوا ہے تو ظاہر امریکہ کے تو نہیں ہوں گے, دہلی کے, ہندوستان کے, علی مدین علیہ سنت کے, اور انہیں سب مانتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب ہے فتاوی عزیزی, آپ کو مل جائے گی ہر دکان سے. فتاوی عزیزی میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ قطب کسے کہتے ہیں. کہتے ہیں, جملہ سنیے گا کیا ہے, کہتے ہیں قطب ہر زمانے کا اہل بیت کا وہ فرد ہوتا ہے جس پر ساری کائنات کا دار و مدار ہوتا ہے. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کہہ رہے ہیں قطب اسے کہتے ہیں کہ جو ہر زمانے میں اہل بیت کا فرد ہو. اچھا, اہل بیت کا فرد ہو کیا مطلب کہیں اور سے نہیں لے سکتے اسے؟ کہا نہیں, کیونکہ کائنات بنی ہے رسول اللہ کے صدقے میں, تو چلے گی نہیں ان کے بچوں کے صدقے میں, کسی اور کے صدقے میں نہیں. جو خود 14 کے بونس میں پیدا ہوئے ہوں ان کے منہ پہ دنیا نہیں چلتی ہے, ان 14 کے چہرے پہ دنیا چلتی ہے. اور فرمایا آپ نے کہ کائنات رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے. اب اس پہ بھی کوئی اختلاف کر لے تو کر لے, اس میں کوئی اختلاف ہے. کائنات رسول اللہ کے صدقے میں بنی ہے, بنی رسول کے صدقے میں ہے, چلے گی 14 کے صدقے میں. ہر زمانے میں ایک امام چاہیے.
شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک اور عجیب مثال دی، فرماتے ہیں کہ امام قطب جو ہوتا ہے اس کی مثال اس روشندان کی طرح ہے کہ جو صبح سب سے پہلے سورج کی روشنی کو اپنے اندر دیتا ہے، پھر اس حجرے تک پہنچاتا ہے جہاں وہ کھل رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب جملہ ہے۔ امام کا مقام سمجھیے کیا ہے۔ فرمایا اسی طرح امام ہوتا ہے، امام کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، یہ بات بھی امام خمینی نے مصباح الہدایہ میں لکھی ہے، امام کا ایک چہرہ ہوتا ہے اللہ کی طرف۔ اب اس کو قیامت تک سمجھتے رہے، اب اللہ کی طرف کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کسی جگہ پر ہے کیا؟ بھئی آپ سب کا چہرہ میری طرف ہے کیونکہ میں یہاں ہوں۔ امام کا چہرہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس سے مراد معلوم کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کی رحمتیں ہیں، اس کا جو جلال ہے، اس کی طرف جو جس کی نگاہ ہے اس سے بھی امام ہوتا ہے۔ اور فرمایا امام کا دوسرا رخ بندوں کی طرف ہوتا ہے۔ اب میں جملہ کہوں، گویا جس نے علی کے زمانے میں علی کو دیکھا، اس نے علی کو نہیں دیکھا، اس نے اللہ کے جلال کو دیکھا ہے۔ کیا عجیب و غریب جملہ ہے۔ ایک روایت روح الحیات میں اللہ مجلسی نے لکھی ہے، پیغمبر تشریف فرمائے اصحاب کے درمیان، اور پیغمبر نے کہا تم میں سے کون ہے جو سارے سال عبادت کرتا ہے اور سارے سال روزے سے رہتا ہے؟ سلمان نے کہا انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا سلمان کچھ تو خوف کرو، ہم نے تمہیں فلاں وقت کھاتے بھی دیکھا ہے، فلاں وقت بازار میں بھی دیکھا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ سارے سال روزے سے رہتا ہوں، نماز سے رہتا ہوں۔ کہا سلمان کو جواب دو۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ علی کی ایک دن کی محبت سارے سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور میرے دن کا کوئی لمحہ نہیں گزرتا جب میرے دل میں علی کی محبت نہ ہو۔ تو سارے سال عبادت میں رہنے والا وہ ہے جو سارے سال ساری زندگی محبت علی میں رہتا ہے۔ اب مجھے بتائیں جو سارے سال ساری زندگی محبت علی میں رہا ہو، اسے گناہ کرنے کا وقت کب ملے گا؟ یہ جملہ غور کرنے کا ہے، یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ جو سارے سال علی کی محبت میں رہا ہو، اس امام کی محبت میں کہ جس کی محبت واقعاً گناہوں کو کھا جاتی ہے، جس کی محبت کا اگر آپ تھوڑا سا ادراک کر لیں تو اندازہ ہو جائے میں کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے محبت علی میں دی ہے۔ اور یقین مانیے جو ہم کہتے ہیں نا کہ مولا متقیان کی محبت، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بس ایک روایت کے چند جملے سنیں اور بات تمام ہو جائے گی۔ پیغمبر اکرم ایک مقام پر تشریف فرماتے، دیکھا کہ کچھ لوگ علی کی برائی کر رہے ہیں، آج کا مسئلہ نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے۔ گزر رہے تھے پیغمبر، دیکھا کہ کچھ لوگ علی کی برائی کر رہے ہیں، رک گئے۔ فرمایا ما بالا اقوام، کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ یذکرون لہو منزل من لہو منزلۃ عند اللہ کمنزلتی، اس کی برائی کر رہے ہیں جس کی منزلت میرے نزدیک ایسی ہے جیسی میری اللہ کے نزدیک، یعنی مرتضی ویسے ہیں جیسے مصطفیٰ اللہ کے لیے۔ اس کے بعد فرمایا الا ومن احب علیا فقد احبنی، آگاہ ہو جاؤ جو علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ومن احبنی رضی اللہ عنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہوگا۔ ومن رضی اللہ عنہ کافہ بالجنہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے جنت کافی ہے۔ فرمایا ومن احب علیا، گنتے رہیے گا، استغفرت لہ الملائکہ، جو علی سے محبت کرتا ہے فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ وفتحت لہ ابواب الجنہ، مرنے کے بعد اس کے ساری جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یدخل من ای باب شاء بغیر حساب، اور اس سے کہا جاتا ہے علی سے محبت رکھنے والے سے جنت میں جس دروازے سے چاہے چلا جائے۔ الا ومن احب علیا آتاہ اللہ کتابہ بیمینہ، جو علی سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کی رپورٹ کارڈ سیدھے ہاتھ میں دے گا، الٹے ہاتھ میں نہیں دے گا۔ یہ اشارہ ہوگا چھترول کی طرف، جس کے الٹے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اسے فرشتے ماریں گے۔ یہ اشارہ ہوگا کہ لے جاؤ یہ تمہارا ہے، جس کے سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ ہوگا آواز آئے گی آنے دو یہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد فرمایا الا ومن احب علیا لا یخرج من الدنیا حتی یشرب من حوض الکوثر ویاکل من شجرۃ طوبی، علی کا چاہنے والا، علی سے محبت رکھنے والا کوثر پی کے مرے گا، طوبہ کا پھل کھا کے مرے گا۔ بہت سو کو تو مرنے کے بعد بھی کوثر نہیں ملے گا، علی کا شیعہ مرنے سے پہلے کوثر پیے گا، فرشتے پلائیں گے اس کو لا کے۔ اس کے بعد فرمایا الا ومن احب علیا هون اللہ علیہ سکرات الموت، جو علی سے محبت رکھے گا اللہ اس پہ موت کی بے ہوشی کو آسان کر دے گا۔ وہ جو غش آتے ہیں، چکر کھاتے ہیں، گرتے ہیں، بے ہوش ہو گئے، ہاتھ پیر سیدھے ہو گئے، اللہ اس پہ آسانی کرے گا، آواز آئے گی اس کو آسانی سے لے کر جاؤ، علی کا چاہنے والا ہے۔
وجعل قبلہ روضۃ من ریاض الجنہ، اس کی قبر چاہے وادی السلام میں ہو، چاہے وادی حسین میں ہو، یا دنیا کی کسی وادی میں ہو، اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جائے گی. ومن احب علیا آتاہ فی کل جنت بکل عرق فی بدنہ حورا. جملہ سنیے، جو علی سے محبت کرے گا اللہ اسے اس کے بدن کے ہر پسینے کے قطرے کے عوض جنت میں حور عطا کرے گا. وشفعہ فی 80 من اہل بیتہ، اور اللہ علی سے محبت کرنے والے کو کوٹا دے گا شفاعت کا کہ تو 80 جن لوگوں کو چاہے بخشا دے. وَلَهُ بِكُلِّ شَعْرٍ عَلَى بَدَنِهِ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ، جتنے اس کے جسم پہ بال ہوں گے اتنے اسے جنت میں شہر عطا کرے گا. یہ بحریہ ٹاؤن نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے ملے گا، جنت بہت بڑی ہے. الا ومن عرف علیا احب بعث اللہ الیہ ملک الموت کما یبعث الی الانبیاء. فرمایا جو علی سے محبت رکھے گا موت کا فرشتہ اس کے پاس ایسے آئے گا جیسے نبیوں کے پاس جاتا ہے، ادب کے ساتھ آئے گا. ورفع عنہ احوال منکر و نکیر، اور منکر نکیر کا جو خوف ہوتا ہے وہ علی کے چاہنے والے سے دور کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد فرمایا وَنَوَّرَ قَبْرَهُ، اس کی قبر کو منور کر دیا جائے گا، چاہے لیمپ لگا ہو یا نہ لگا ہو. بہت سی قبریں ہیں جو لیمپ کے بعد بھی اندھیری ہیں، بہت سی علی والوں کی قبریں ہیں جو لیمپ نہ بھی ہو تب بھی نورانی ہے. وَفَسَّعَهُ مَسِيرَةَ 70 عامًا، چند گز کی قبر جو آپ اور میں کھود کر آتے ہیں اسے بند کرنے کے بعد اللہ 70 ہاتھ لمبا اور چوڑا کر دیتا ہے. آرام سے رہتے یہاں پر. وَبَيِّضْ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، علی کے چاہنے والے کا منہ اللہ کالا نہیں کرے گا، اس کا منہ سفید کر کے قیامت میں اٹھایا جائے گا تاکہ لوگ پوچھیں یہ کون ہے، اور ہم جتا کے کہیں علی والا جا رہا ہے. الا ومن احب علیا اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین. قیامت میں علی کے چاہنے والے کو صدیقین، شہداء، صالحین کا سایہ ملے گا، سب دھوپ میں تل ملا رہے ہوں گے. الا ومن احب علیا اثبت اللہ الحکمۃ فی قلبہ، علی کے چاہنے والوں کے دلوں میں اللہ حکمت کو ڈال دیتا ہے. تجاوز عن سیئاتہ، ان کی برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے. وکان فی الجنہ رفیق حمزہ سید الشہداء، اور علی کا چاہنے والا حضرت امیر حمزہ کا دوست ہوگا قیامت میں. رسول اللہ کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کا دوست ہوگا قیامت کے اندر. الا ومن احب علیا سمی اسیر اللہ فی الارض وباہ اللہ بہ ملائکہ حملۃ عرش. فرمایا کہ زمین میں جب علی کا چاہنے والا پھرتا ہے تو اللہ ان کو دیکھ کر فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو علی کا چاہنے والا جا رہا ہے، دیکھو علی کا چاہنے والا چل رہا ہے. روایت میں کیا پڑھا؟ الا من احب علیا ناداہ ملک تحت العرش، علی کے چاہنے والے کو فرشتہ روز آواز دیتا ہے آسمان کے نیچے سے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، استعنف العمل فقد غفر اللہ لک الذنوب کلها. روز فرشتہ آواز دے کے کہتا ہے اے علی کے چاہنے والوں نئی زندگی گزارو، اللہ نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب اس میں کوئی اللہ سے جھگڑنے جا کر کے علی کے شیعوں کو گناہ معاف کیوں کر رہا ہے؟ اس نے شرط لگائی ہے میں علی کے شیعوں کے گناہوں کو معاف کروں گا، اس لیے کہ مغفرت کا پہلا دروازہ علی ہے. الا ومن احب علیا جاء یوم القیامۃ وجہہ کالقمرۃ لیلۃ البدر. علی کا چاہنے والا قیامت میں چودھری کی شکل کی طرح آئے گا، کچھ آئے گے جیسے شکل پہ 12 بج رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. الا ومن احب علیا وضع اللہ علی راسہ تاج الکرامہ والبسہ حلۃ العز. علی کے چاہنے والوں کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا، عزت کا لباس پہنایا جائے گا. اس کا مطلب کچھ بغیر لباس کے بھی اٹھیں گے، علی کا چاہنے والا عزت کے لباس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف. علی کا چاہنے والا صراط کے پل سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی چمک کے بادل میں چلی جاتی ہے، چمکی ہو گئی، ایسے گزرے گا علی کا شیعہ. ولم یرا صعوبۃ المرور، اور علی کا شیعہ گزرنے کی کوئی تکلیف بھی نہیں دیکھے گا، گزر جائے. الا ومن احب علیا كتب الله له براءة من النار براءة من النفاق وجوازا على الصراط وامانا من العذاب. فرمایا علی کے چاہنے والا اس عالم میں گزرے گا کہ اللہ اسے جہنم سے چھڑوا چکا ہوگا، اسے نفاق سے چھڑوا چکا ہوگا، اور صراط سے گزرنے کا پروانہ اسے دے چکا ہوگا، اور عذاب سے چھٹی کا پروانہ اسے دے چکا ہوگا. آپ کی اطلاع کے لیے یہ کہ روایت ختم نہیں ہوئی، میں نے روایت روکی ہے، روایت طویل ہے. بس میرے عزیزو خلاصہ کلام یہ ہے
یہ بات ویسے بھی آپ تسلیم کرتے تھے کہ میں نے روایت اس لیے پڑھی تاکہ پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے، سننے کا بھی ثواب مل جائے اور غور کرنے کا بھی ثواب مل جائے. اور بات وہیں آ گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ 3 چیزیں ہم نے تمہیں دی، دل، آنکھ اور کان. اب سمجھ میں آیا کہ ان 3 چیزوں سے شکر کیسے ہوتا ہے. آپ سلامت رہیں جیسے سن رہے ہیں. بھائی علی علی کیا کیجیے، علی علی کی سزا ہے جو مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے، تو ہم علی علی کے کرنے کا انتقام علی علی سے ہی لیں گے. اب آپ دیکھیں کہ ان 3 چیزوں کو اللہ نے دوبارہ لا کے وہیں رکھا اور آخری آیت سے یہ بات تمام ہو گئی. سورہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. ہم آنکھ سے، کان سے، دل سے قیامت میں تینوں سے سوال کریں گے اس چیز کے بارے میں. آگے بات وہیں پر جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. قیامت میں آنکھ سے سوال ہوگا، جی ہاں. قیامت میں کان سے سوال ہوگا، قیامت میں دل سے سوال ہوگا. اب سوال کیا ہوگا یہ نہیں پتا. آیت میں سوال نہیں ہے کوئی. آیت میں لفظ یہ ہے کہ آنکھ سے، کان سے، دل سے، تینوں چیزوں سے سوال ہوگا. اس چیز کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں نہیں پتا. اب یہ لازم ہے اللہ پر کہ اللہ خود بتائے کس چیز سے سوال ہوگا یا رسول بتا دیں کہ کس چیز کا سوال ہوگا. اور نہ آنکھ، کان اور دل یہ تینوں پکڑے جائیں گے قیامت. اب غیب کیسے پتا چلے؟ جاتے جاتے پیغمبر نے یہ مسئلہ بھی حل کیا. پیغمبر نے مولائے متقیان کو بلند اس لیے کیا تھا تاکہ آنکھیں دیکھ لیں. آپ جیتے رہے. من کنتوں کا ترانہ یوں سنایا تاکہ کان سن لیں، اور اللہم والے من والا اس لیے کہا تاکہ دلوں پہ حجت تمام ہو جائے. تینوں چیزوں پہ حکومت اگر کسی کی ہے تو صرف علی کی ہے. آنکھ پہ حکومت علی کی ہے، کان پہ حکومت علی کی ہے، دل پہ حکومت علی کی ہے. کان پہ حکومت ایسے ہے کہ علی علی کے سوا کچھ نہ سنے. دل پہ حکومت ایسے ہے کہ دل میں علی کے سوا کوئی نہ ہو. اور آنکھ پہ علی کی حکومت ایسے ہے کہ علی کے سوا کسی کے دیکھنے کی طالب نہ ہو. طالب ہو تو اس بات کی کہ دیدار علی ہو جائے. اب مجھے اپنے ایمان سے بتائیں، مجلس ختم ہو گئی. اپنے ایمان سے بتائیں جو موت علی سے ملانے کا سبب بن جائے اس موت کو میں برا کیسے کہوں؟ یہ ماحصل ہے گفتگو کا مجلس کا. مجلس تمام ہو گئی. یہی حق ہے ان دونوں جوانوں بہن بھائیوں کی مجلس کا کہ یہی حق ہے. اس لیے کہ میں ایک مجلسی جو ہے مجمع سے مخاطب اور ایک مجلسی خانوادہ اس وقت جو ہے میرے سامنے تشریف فرمائے. آپ غور فرمائیں وہ موت جو علی سے ملانے کا سبب بنے. ہم تو اس موت کے صدقے جائیں جو علی سے ملا دیتی ہے. ہم تو اس موت کے واری جائیں جو علی سے ملا دیتی ہے. اس موت کا شکریہ جو علی سے ملا دیتی ہے. اس موت کو خدا جیتا رکھے جو علی سے ملا دیتی ہے. دیکھیے پوری کائنات میں 2 قسم کے لوگ ہیں. کچھ وہ ہیں جو علی کو دیکھ کے مرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو علی کو دیکھتے ہی مر جاتے ہیں. جیتے رہے ہم سب سلام. ختم ہو گئی گفتگو میرا جنو. علی کو دیکھ کے مرنے والے اور ہوتے ہیں، علی کو دیکھتے ہی مر جانے والے اور ہوتے ہیں. کتنی خوبصورت موت ہوگی کہ جب مرنے سے پہلے مولائے متقیان قریب ہوں. صرف مولائے متقیان نہیں، چہردہ معصومین، ائمہ معصومین. عبارت نہیں پڑھ رہا، وقت کم ہے. علامہ مجلسی کا رسالہ ہے، علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں شاہ اسماعیل دہلوی دیوبند کے بڑے عالم اہل سنت کے، ان کتاب مل جائیں گی آپ کو اردو بازار میں. شاہ اسماعیل دہلوی کہتے ہیں کہ میں نے مذہب تشیع میں جب مجلسی کے کام کو پڑھا جو خدمات ہیں، تو علامہ اسماعیل شہید دہلوی کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں مذہب شیعہ کو مذہب مجلسی کہہ دوں. اتنا کام علامہ مجلسی کا ہے. اصفہان میں قبر ہے علامہ مجلسی، اصفہان کے رہنے والے تھے. علامہ مجلسی کا رسالہ ہے اعتقادات امامیہ، شیعوں کے عقائد. اس رسالے میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ اس بات کا اعتقاد رکھنا واجب ہے کہ مرنے والا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنے سرداروں کا دیدار نہ کر لے. یہی والی بات شیخ صدوق نے بھی لکھی ہے، شیخ مفید بھی اس کے قائل ہیں. ہمارے تمام عقائد کے 1400 سال کے علماء نے لکھا ہے. علامہ مجلسی کی دوسری کتاب حق الیقین، علامہ سید عبداللہ شبر حق الیقین میں لکھ رہے ہیں. ساری کتابوں میں یہ والا عقیدہ موجود ہے. کوئی نہیں مرتا جب تک دیدار محمد والے محمد نہ ہو جائے. مجھے قسم کھا کے بتائے نا کہ جس موت سے پہلے مولا آ جائے وہ موت کیسے ہے؟ زندگی ہے. جی جاتا ہے
مرنے والا جب جانے سے پہلے اپنے مولا کو دیکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کے سامنے دیدار علی ہو رہا ہوتا ہے، وہ دنیا کو ہیچ سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے. حتیٰ کہ بعض روایات میں یہاں تک لکھا ہے ہمارے پاس کہ مرنے والے کو، مومن کو آپشن دیا جاتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے، فرشتہ کہتا ہے بتا تیری روح لے جائیں یا چھوڑ دے، آپشن دیا جاتا ہے. اچھا اس کی دلیل کیا ہے معلوم ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہ راضیۃ مرضیہ کیا چیز ہے؟ راضیۃ کا مطلب یہ ہوا کہ اس عالم اے جان تو آج اللہ کے پاس کہ تو اللہ سے راضی ہو، اللہ تجھ سے راضی ہو. تو وہ مومن ہی کیا جو جانے پہ راضی نہ ہو. پیش کیا جاتا ہے مومن کو، کہا جاتا ہے بتا اپنے ابا کے پاس رکے گا یا ہمارے ساتھ چلے گا. وہ علی والا کیا جو علی کو دیکھ کر یہ کہتے کہ مجھے ابا کے پاس رہنا ہے، وہ کہتا ہے مولا رہنا تو یہاں کبھی بھی نہیں ہے، اب آپ آئے ہیں تو آپ ہی کے ساتھ سفر میں شروع کر دیا جائے. وہ اس رستے کا انتخاب کرتا ہے. اور روایات میں یہ ہے کہ اس کو آسانیاں دکھائی جاتی ہیں کہ دیکھتے رہیے جنت تیار، نعمت تیار. یہاں تک کہ بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ جنت میں اپنا مکان دیکھ لیتا ہے، اور جب اس سے کمپیریزن کرتا ہے یہاں کی دنیا کا تو وہ کہتا ہے اس دنیا سے اچھی تو کہیں وہ دنیا ہے، اس دنیا میں ہمیشہ 14 کا ساتھ ہے، ہمیشہ سکون ہے، آرام ہے. ایک آخری جملہ اور بات تمام ہو گئی، چونکہ یہ ایک اہم عبارت ہے اس سے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اور یہیں پہ اپنے مقام پہ بات تمام ہو گئی. جملہ سنیے گا کیا ہے. علامہ مجلسی نے صفحہ نمبر 84 میں کیا جملہ لکھا ہے؟ آج تک سنتے آئے قبر میں منکر نکیر، سنا نہیں سنا؟ تلقین میں بھی لفظ آتا ہے کہ منکر نکیر کے سوال حق ہے، وسوال منکر نکیر فی القبر حق. جملہ سن کے کیا ہے؟ علامہ مجلسی فرماتے فیجیءہ الملکان منکر نکیر فی صورت مہیبۃ او کان معذبا. فرمایا دو عذاب اور ہیبت خوفناک شکلوں میں فرشتے آئیں گے، ان کا نام ہوگا منکر نکیر. اور آگے فرمایا وہ مبشر و بشیر فی صورت حسنۃ ان کان من الابرار. فرمایا اگر مرنے والا نیک ہوگا تو یہی جن کو تم منکر نکیر کہہ رہے ہو یہ مبشر اور بشیر بن کے آئیں گے. منکر نکیر کا مومن کی قبر میں کیا کام؟ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ منکر نکیر مبشر بشیر الگ 4 لوگ نہیں ہیں، یہ 2 ہی فرشتے آئے. جب ان کے پاس جائیں گے تو عذاب والی شکل لے کر جائیں گے، جب ہماری قبر میں آئیں گے تو خوش والی شکل لے کر آئیں گے، نیکیوں والی شکل لے کر آئیں گے. اور کیا کہیں گے معلوم ہے؟ یہ عقائد کی کتاب ہے، رسالہ نہیں ہے. پھر فرمائیں گے فَيَسْأَلَانَهُ عَنْ عَقَائِدِهِ، وہ دونوں اس کے عقائد کے بارے میں پوچھیں گے. یہ نہیں پوچھیں گے نمازیں کتنی پڑھتا تھا، ابھی عقیدہ بتا پہلے. عقیدہ ٹھیک تھا تو نمازیں چیک ہوں گی تیری، اور اگر عقیدے میں کہیں تو نے ڈنڈی ماری، کہیں 3 تیرا کیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے. اسی لیے ہم قبر میں عقیدہ بتا کر آتے ہیں، فجر کی رکعت ظہر کی رکعت نہیں، اسے عقیدہ بتا دیتے ہیں کہ بھئی یہ تیرا عقیدہ، اس پہ کام چلا لے، باقی تو پھر خیر ہے. فرمایا وَمَن يَعْتَقِدُ مِنَ الْأَئِمَّةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ. ان ائمہ کا اعتقاد بتاتے ہیں ایک کے بعد جن کا ہمیں یقین ہے. 12 کے نام لیتے نہیں لیتے قبر میں آپ؟ فَإِن لَمْ يَجِبْ عَنْ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ يَضْرِبَانَهُ بِعُمُودٍ مِّن نَارٍ يَمْتَلِي قَبْرَهُ نَارًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا اگر مرنے والا ان عقائد میں سے کسی ایک کا بھی ٹھیک جواب نہیں دیتا تو ایک ایسی آگ کی لاٹھی سے مارتے ہیں کہ وہ آگ قیامت تک قبر کے شعلوں سے بھر جاتی ہے. تو یہاں منہ لے کر چلا آیا ہمارے پاس وَإِنْ أَجَابَ يُبَشِّرَانَهُ بِكَرَامَةِ اللَّهِ. اور اگر وہ رائٹ آنسر دیتا ہے تو اگر پہلا علی کو بتاتا ہے، دوسرا حسن کو بتاتا ہے، تیسرا حسین کو بتاتا ہے اور 12 تک کی گنتی ٹھیک بتاتا ہے تو ان دونوں فرشتے اس کو کرامت کی بشارت دیتے ہیں، عزت کہ تجھے ذلیل نہیں کیا جائے گا، یہاں عزت ہوگی تیری. اور کیا ہوتا ہے سن لو وَيَقُولَانَ لَهُ. اور دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں نم نومۃ عروس قلیل العین، اس دلہن کی طرح سو جا جو ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ چین سے سو جائے. ختم ہو گئی گفتگو اس مقام پر. یہ ضروری ہے اس لیے بتانا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ محفوظ رہے. یہ خیالی بلاؤ نہیں ہے، یہ تسلی کی باتیں نہیں، ہمارے عقائد میں شامل ہے. مطمئن ہو کر آ جاؤ، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی آنکھوں کے ساتھ سو گیا، اس سے کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں. دنیا میں رہا تو بیمار رہا، پریشان رہا، مشکلات میں رہا، بستر پہ رہا، اپنی جوانی کا لطف نہیں لے سکا، ان نعمتوں سے لطف اندوز نہیں ہوا جو اللہ نے اس کے لیے حلال رکھی ہے، کوئی بات نہیں. یہ دنیا پھر پانی ہے اس جنت کے کیا کہنے جہاں اب اسے ہمیشہ جوان رکھا جائے گا،
جوانی علی اکبر کا صدقہ اسے دیا جائے گا، علی اکبر کی محبت میں دنیا سے گزر جائے گا، اسے اللہ کے جوار میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا کہ جو اہل بیت کا عزادار ہو، ان کا محب ہو۔ میرا جدو سارے سال ایک تعلق اور شہزادہ کے طریقے سے خانوادے سے رہتا ہے، خصوصاً ہمارا بھائی محسن علی جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے، خاص طور پہ اہل علاقہ اپنے خانوادے کے لیے، دوست احباب اقارب کے لیے۔ لیکن کوئی پوچھتا ہے نا کیا کمایا علی سے، تو آپ یہ بتا سکتے ہیں میں نے یہ کمایا ہے۔ کماتے لوگ پیسے بھی کماتے ہیں، یہ ہے اصل کمائی۔ تو رات کے اس پہر میں آج محبت علی ہے جو سب کو جمع کرے، یہ رشتہ ہے۔ خدا دونوں بھائی بہنوں کو جوارے علی اکبر و فاطمہ زہرا میں جگہ عطا فرمائے، اپنی نعمتوں سے لطف اندوز فرمائے۔ میرا جدو جوان اولاد کا صدقہ، آج بہت سے مسائل لوگوں کو سمجھنا آسان ہو گئے، ہمارے لیے بہت سی آسانیاں نہیں ہوئی ہیں۔ جہاں یہ حالات مشکلات کے آپ دیکھ رہے ہیں، وہی ہمیں بہت کچھ سمجھانا دشمنوں کو آسان ہو گیا ہے، جنہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیسے سر کاٹا جاتا ہے، کون کاٹ سکتا ہے، آج سب نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا کہ جب 1400 سال بعد ان کے نام کے ماننے والوں بڑی درندگی ہے، تو کیا بعید ان دہینوں سے کہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے بھی ظلم نہ کیا۔ کون سا ظلم ہے جو تاریخ تشیع میں 1400 برس میں نہیں ہوا؟ ہر ظلم عظیم ہے، لیکن ایک جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا، ہمارے جتنے جوان ہیں خدا کی حفاظت فرمائے، جتنے اپنے حقوق کے لیے کھلے آسمانوں تلے بیٹھے ہیں، خدا ان کے حقوق کو جلد از جلد مکمل فرمائے، ان کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیے گا علی اکبر کی خاک پا ہماری آنکھوں کو سرما ہے۔ ہمارا کوئی جوان مر جائے تو باپ تڑپتا ضرور ہے، گریہ ضرور کرتا ہے، لیکن ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس جوان کے پورے وجود کی قیمت علی اکبر کے اس ایک پسینے کے قطرے کے برابر ہے، جو پسینے کا قطرہ کبھی حسین کے قدموں پہ گرتا تھا، کبھی جناب زینب کے زانوں پہ گرتا تھا۔ خدا صبر دے اس خانوادے کو، بڑا امتحان ہے ماں باپ کے لیے۔ جوان بھائی ہے، بھائی پھر صبر کر جاتا ہے، ماں باپ کو صبر آ جائے، لیکن کیسے صبر نہ آئے، کربلا ہمارے سینوں میں۔ میرا عزیزو آج 1 برس گزر گیا اور یہ برسی ہو رہی ہے، اور بھائی بہن اپنے ماں باپ سے دور خدا کی رحمتوں میں محو ہیں، لیکن میں جب بھی کبھی تصور کرتا ہوں تو مجھے تاریخ میں علی اکبر جیسا بھائی اور فاطمہ زہرا جیسی بہن کا تصور ضرور آتا کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہو رہے تھے تو ایک عجیب بیان جناب زہرا نے کیا ہے اور کہا ہے کہ بھیا جا تو رہے ہو، لیکن راستے میں اگر بابا کہیں پڑاؤ کریں تو زہرا کو لینے ضرور آنا۔ بعض روایات میں یہ موجود ہے، بعض اردو مقاتل ہمارے پاس لکھا ہوا ہے کہ کوئی قافلہ بھی جب کہیں سے کربلا کی طرف سے آ رہا ہوتا تھا تو جناب زہرا ایک سے پوچھتی تھی کہ راستے میں میرے بابا کا قافلہ ملا؟ کوئی قافلہ کہیں سے گزرتا تھا، پوچھتی تھی کہ کیا تو عراق سے آ رہا ہے، میرے بابا کی کوئی خبر ہے، میرے بابا کی کوئی خیر ہے؟ لیکن نہ بھائی لینے آیا، نہ بھائی کے خط کا جواب آیا۔ بہن اور بھائی کا رشتہ، اللہ اکبر۔ روایات میں یہ جملہ موجود ہے کہ جناب علی اکبر کو رخصت کر دیا، لیکن جناب علی اصغر کو رخصت کرنا سکینہ جناب زہرا کے لیے بہت مشکل تھا، بہت مشکل تھا، اور یہی فرمایا بابا آپ اکبر کو لے گئے، میں نے شکوہ نہیں کیا، آپ نے قاسم کو اپنے ساتھ لیا، میں نے شکوہ نہیں کیا، آپ اونو محمد کو لے گئے، میں نے شکوہ نہیں کیا، لیکن یہ بتائیے کہ 1 مہینے کا میرا بھائی علی اصغر آپ اسے لے کر جا رہے ہیں کہ ننھے سے بچے بھی عالم مسافرت پہ جاتے ہیں۔ میں کہوں گا اے زہرا تمہیں تو فقط سفر کرنے پر تعجب ہے، 6 ماہ کے بچے کا سر بھی نو کے نیزہ پہ بلند ہوگا۔ دیکھ لیا وہ ظلم، زمانے نے دیکھ لیا کہ جو لوگ اس ظلم کو آج دہرا رہے ہیں، پہچان لو یہ کون ہے میرا جیلو۔ لیکن ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ ان ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈک مل جائے، وہ یہ خوش ہو جائیں کہ سنت جناب رباب پہ عمل کر رہی ہیں۔ خدا ان ماؤں کو صبر عطا فرمائے جن کے ٹکڑے، جن کی اولادوں کے ٹکڑے ان کے سامنے بھیجے جا رہے ہیں۔ لیکن کتنا سخت مقام تھا جناب زہرا کے لیے علی اکبر جیسے بھائی کو ودا کرنا۔ روایت یہ بتاتی ہے کہ جب آخری اذان علی اکبر نے کربلا میں دی ہے تو جناب زہرا مدینے میں تھی، ایک مرتبہ چوک کے مسلح پہ کھڑی ہوئی اور دوڑ کے جاتی ہے، نانی سلمہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آواز ہے جو میرے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے میرے نانا کے لہجے میں کوئی اذان ہے۔ بھائی کی اذان کربلا میں بلند ہوئی، مدینے میں بہن نے اذان کو سنا،
مدینے میں بہن نے اذان کو سنا. عزیزو جناب علی اکبر 18 برس کی کمائی ہے, 18 برس کی کمائی ہے. میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے کہ ذریعے امام حسین پر چاہے مصلحتاً کوئی دعا رد ہو جائے, لیکن مقام علی اکبر کی طرف جہاں سراہنا پائی تھی ہے میرے مولا کی, ادھر اگر کوئی دعا مانگی جائے تو علی اکبر کی صدقے سے رد نہیں ہوتی ہے. علی اکبر وہ جوان واسطہ ہیں کہ آیت اللہ مرشی نجفی, آیت اللہ شاہودی دونوں کا واقعات ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حافظے میں کمزور تھا بچپنے کے اندر, میں نے اللہ کو واسطہ دیا علی اکبر کا. فرماتے ہیں کہ آج تک میرا حافظہ کبھی خراب نہ ہوا. علی اکبر سے توسل کی برکت یہ ہے, خدا ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے, ان کو محفوظ رکھے. اللہ اکبر. 18 برس کے کڑکل جوان, مجھے شہادت نہیں پڑھنی ہے, ایک منظر سے اجازت دے کر بات کو روک دینا ہے. علی اکبر نے جب اجازت دے دی, چاہیے نا کہ بابا مجھے اجازت دے دیں. روایت کہتی ہے کہ جب بھی حسین کی نگاہ اکبر کی طرف پڑتی تھی, حسین نگاہ کو پھرا کر کہتے تھے اب کوئی اور ہے جو جانا چاہتا ہے. اکبر کہتے تھے میں بار بار بابا کے سامنے آتا تھا, شاید بابا مجھے اجازت دے دیں, لیکن جب بابا نے اجازت نہ دی, اکبر بابا کے خیمے سے نکلے اور آئے جناب زینب کبریٰ کے خیمے کی طرف. دیکھا پھوپھی عبادت میں مشغول ہیں, خیمے کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے. جب پھوپھی عبادت سے فراغت پا چکی, آواز دی پھوپھی اماں کہ اکبر خیمے میں آ سکتا ہے. کہا بیٹا خیمے میں آ جاؤ. اب جو اکبر خیمے میں گئے, پھوپھی کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. کہا پھوپھی اماں ایک سوال کا جواب دینے آیا ہوں. کہا کہ بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیں زنان عالم میں آپ کا مقام زیادہ ہے یا میری دادی زہرا کا مقام زیادہ ہے؟ جناب زینب گھبرا کے کہتی ہے بیٹا یہ کیسا سوال ہے, تیری دادی کا قیاس کسی سے بھی نہیں ہو سکتا. کہا اے پھوپھی اماں یہ بتائیے حسین کس کے بیٹے ہیں؟ کہا حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. کہا بتائیے میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا تو میرا بیٹا ہے. بس یہ جملہ سننا تھا, شہزادہ جگہ سے بلند ہوا, آواز دی پھوپھی اماں اگر کل دادی نے یہ سوال پوچھ لیا اے زینب میرا بیٹا مارا جا رہا تھا, تو نے اپنے بیٹے کو بچا لیا. بس یہ جملہ سننا تھا, میری شہزادی سمجھ گئی. اکبر کو مرنے کی اجازت ملی. اکبر خیمے سے رخصت ہونے لگے. کوئی کلائی سے تھام لیتی ہے, کوئی شانے سے پکڑتی ہے. ایسے میں اکبر نے دیکھا کوئی بچی ہے جو قدموں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے اے بھیا علی اکبر. اگر آپ چلے گئے بابا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اے بھیا علی اکبر میرے بابا کو تنہا چھوڑیے. ارے بہن کو خیمے میں بیویوں کے حوالے کیا. حسین رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے, رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے. اکبر کو گھوڑے پہ بٹھایا. ایک مرتبہ اکبر کے چہرے کو دیکھا, اکبر نے گھوڑے پہ ایڑ لگائی. اب جب گھوڑا چلنے لگا, حسین گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جیسے جیسے گھوڑے نے رفتار پکڑی, حسین تیزی کے ساتھ سینہ پکڑ کے دوڑنے لگے. اکبر نے رک کر دیکھا, بوڑھا باپ کمر پہ ہاتھ رکھے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. اکبر نے سواری کو روک دیا. آواز دی ہے بابا اگر آپ میرے پیچھے آئیں گے میری ہمت ٹوٹ جائے گی. آواز دی اکبر کاش تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں پوچھتا جوان بیٹے کا صدمہ کیا ہوتا ہے. فرمایا محلن محلن یا بنیا, بیٹا آہستہ آہستہ مقتل کو جاؤ. اکبر میدان کی طرف بڑھے. اکبر نے نیام سے تلوار کو نکالا. اکبر نے رجس پڑھ کے تلوار کو بلند کیا. انا علی ابن حسین ابن علی نحنو و بیت اللہ اولا بن نبی اضربکم بالسیف احمی النبی ضرب غلام ہاشمی علوی. اکبر نے اپنا تعارف کرایا. ادھر جناب امام حسین نے دیکھا کہ ایک لعین جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ اکبر کے سینے کا نشانہ لینا چاہتا ہے. آواز دی ام لیلا جلدی مسلح کو بچھاؤ, اکبر کی زندگی کی دعائیں کرو. میرے نانا فرماتے تھے اللہ ماں کی دعا نہیں ڈالتا. جناب ام لیلا نے مسلح بچھایا, دعائیں کر رہی تھی. ادھر سے نیزہ چلا, نیزے کا کلیجے پہ لگنا تھا. حسین زمین مقتل پہ بیٹھ گئے. جناب امام حسین کہتے ہیں میں نے بہت چاہ بیٹے کے لاشے تک بڑھوں. اب جو امام حسین گھٹنوں کے بل لاشے تک پہنچے, ایک عجیب منظر دیکھا کہ حسین سے پہلے کوئی بیوی ہے جو برقعے میں بیٹھی اکبر کے سرہانے رو رہی ہے. جناب امام حسین نے کہا بیوی تو کون ہے؟ اب جو دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھی, وہ گودوں میں پالنے والی زینب تھی. آواز دی زینب تم خیمے سے باہر کیوں آئی؟ علماء نے ایک عجیب جملہ لکھا. علماء فرماتے امام حسین کو جناب زینب دیکھ رہی تھی کہ حسین کبھی دائیں گر رہے ہیں کبھی بائیں گر رہے ہیں.
حسین کے جناز پہنچنے سے پہلے اگر جناب زینب نہ جاتی، علماء کہتے ہیں حسین وہیں دم توڑ دیتے. جناب زینب اس لیے نہیں تاکہ بھائی کا دماغ بٹایا جائے. آواز دی بھیا تجھ سے بیٹے کا جنازہ نہ اٹھے گا، میں نے اکبر کو گودوں میں پالا ہے، آؤ میں اکبر کا لاشا خیمے میں تمہارے ساتھ لے چلوں. اے بھیا اکبر کو زینب نے اپنی گودوں میں کھلایا. الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارا اس پرچے کو قبول فرمانا. پروردگار مرحومہ کنیز فضا اور مرحومہ عباس شاکر علی بھائی کی بچت پروردگار کی درجات کو بلند فرمانا. صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرمانا. ان کی اس ناگہاں موت کو، اس حادثات کی موت کو درجات کی بلندی کا سبب قرار فرما. ان کو جوارے علی اکبر و فاطمہ صغرا میں جگہ عطا فرما. پروردگار سارے برس جو بچوں کے لیے نیکیاں کی گئی، ہمارے صالحات کیے گئے، پروردگار سب کو بہترین بدلہ عطا فرما. پروردگار ہمارے مومنین کی علماء کی حفاظت فرما. بارزنار کی مومنین کی حفظ و امان عطا فرما. دشمنان کو ان کی چالوں میں نیست و نابود فرما دے. پروردگار ان کی کمینگاہوں کو تباہ و برباد فرما دے. ان کا اپنا قہر نازل فرما جو اپنے حقوق کے مطالبات کے لیے سکے. کھلے آسمان تلے بیٹھے ہمارے لائن کے جائز مطالبات کو قبول فرما. پروردگار جو مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں آئی ان سب کو دور فرما. پروردگار واسطہ حضرت حجت کا ان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے ظہور کے سب اس مشکلات کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.